بغداد کی طرف پیش قدمی، ایک فیصلہ کن مہم۔ ذرا تصور کریں، ایک ایسا شہر جسے دنیا بھر میں علم، تہذیب اور دولت کا مرکز سمجھا جاتا تھا۔ ایک ایسا شہر جہاں عظیم کتب خانے، علماء اور شاندار محلات موجود تھے، لیکن پھر افق پر ایک عظیم منگول لشکر نمودار ہوا اور تاریخ ایک نئے موڑ پر پہنچ گئی۔ قلعۃ الموت کی فتح کے بعد ہلاکو خان کی نظر بغداد پر تھی۔ اس زمانے میں بغداد نہ صرف ایک اہم سیاسی مرکز تھا بلکہ تجارت، علم اور ثقافت کا بھی بڑا شہر تھا۔ ہلاکو نے پہلے بغداد کے حکمران کو پیغام بھیجا کہ وہ اطاعت قبول کرے، لیکن حالات مذاکرات سے حل نہ ہو سکے۔ اس کے بعد ہلاکو خان اپنی بڑی فوج کے ساتھ بغداد کی طرف روانہ ہوا۔ اس کی فوج منظم تھی اور وہ محاصرے کی تیاری پہلے ہی مکمل کر چکی تھی۔ شہر کے گرد مختلف سمتوں سے لشکر تعینات کیے گئے تاکہ رسد اور کمک کے راستے بند ہو جائیں۔ چند ہی دنوں میں بغداد مکمل محاصرے میں آ گیا۔ دونوں طرف سے کوششیں جاری رہیں مگر منگول فوج مسلسل دباؤ بڑھاتی رہی۔ آخرکار شہر پر قبضہ ہو گیا۔ اس حملے کے دوران شہر کو شدید نقصان پہنچا، بے شمار لوگ مارے گئے اور بہت سی تاریخی عمارتیں اور علمی مراکز تباہ ہو گئے۔ اسی وجہ سے مورخین اس واقعے کو اسلامی تاریخ کے سب سے المناک ابواب میں شمار کرتے ہیں۔ بغداد کی فتح کے بعد ہلاکو خان کی شہرت مزید بڑھ گئی۔ بہت سے حکمرانوں نے محسوس کیا کہ منگول فوج کا مقابلہ کرنا آسان نہیں، جبکہ کچھ نے اپنی ریاستوں کو بچانے کے لیے مختلف راستے اختیار کیے۔ لیکن ہلاکو خان کی مہم ابھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ اس کی نظریں اب شام کے اہم شہروں پر تھیں، جہاں اسے ایک نئے اور سخت مقابلے کا سامنا کرنا تھا۔ اگلی قسط میں ہم شام کی مہم، اہم فتوحات اور ان واقعات کا ذکر کریں گے جنہوں نے منگول سلطنت کی پیش قدمی کو ایک نئے مرحلے میں داخل کر دیا۔ تو نئی اس طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ تاریخی واقعات سے لطف اندوز ہو سکیں۔ ملتے ہیں اگلی قسط میں۔